السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ آج ہم کون سا پارہ کریں گے؟ اس کی کون سی سورت کریں گے؟ سورۃ اللقمان۔ اس کے بارے میں پتا آپ لوگوں کو پہلے سے کچھ نہیں پتا؟ ہاں شروع سے کرنی نہیں، میں بتاتی ہوں آپ کو کہاں سے۔ سورۃ اللقمان کے اندر سے ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ اللقمان میں ہے کیا، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے۔ اس میں قرآن حکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے ایک معروف نہایت حکیم اور دانا شخص حضرت لقمان اور ان کی وصیتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ کون تھے حضرت لقمان؟ ایک بہت ہی دانا کون ہوتا ہے؟ عقل مند شخص، ٹھیک ہے، جو آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، حکمت ہوتی ہے جس کے پاس، سمجھ ہوتی ہے جس کے پاس۔ حضرت لقمان اور انہوں نے جو اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی نا کہ تم نے میرے بعد یہ کام کرنے ہیں، اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت لقمان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بہت اہمیت دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم کی حیثیت سے تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جو عرب کے رہنے والے تھے نا، جسے ہمارے پاکستان میں کوئی بہت ہی ایسا شخص ہو جو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہو تو ہم اس کی تعریف کریں، اس طرح عرب میں سعودی عرب جو جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ عرب جو ادھر کا علاقہ تھا، ادھر کیا تھا، ان کی باتوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ حضرت لقمان نے اپنی پوری زندگی کا حاصل چند اہم وصیتوں کی صورت میں اپنے بیٹے سے بیان کیا۔ دیکھو وہ اتنے اچھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پہ ایک پوری صورت اتاری، اور ان کی جو باتیں تھیں، جو اچھی باتیں تھیں جو اپنے بیٹے کو انہوں نے بتائیں، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، جن میں جو وہ باتیں بتاتے تھے اس میں پوری دین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و صفات کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بیان ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی آیت نمبر 13 سے۔ کس سے؟ آیت نمبر 13، جہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ سب سے پہلی بات کیا کی؟ خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو جس سے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ جو اس دنیا میں آئے ہو نا، آسانی سے نہیں آئے، آپ لوگوں کو آپ کے ماں باپ نے بہت مشقت سے پالا پوسا بڑا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی راتیں جاگ کے، کتنی محنت کر کے، تو آپ لوگوں نے اب ان کی ناشکری نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری بھی ناشکری نہیں کرنی۔ اذلان اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھی ناشکری نہیں کرنی، اور اپنے ماما پاپا کی بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ انہیں کیا کہنا ہے؟ جو بھی وہ آپ کے لیے کرتے ہیں اس کے لیے انہیں جزاک اللہ، تھینک یو کہتے رہا کرو۔ کہتے ہو آپ لوگ؟ اب آپ لوگوں نے جو نہیں کہتا ان سب نے کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بچے زیادہ تر کس کی بات مانتے ہیں؟ ماں باپ کی۔ سوچ لو، دوستوں کی۔ وہ بول دیا اس نے سچ۔ زیادہ کس کی مانتے ہیں؟
دوستوں کی تب مانو جب وہ اچھی باتیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اگر ماما بابا کہہ رہے ہیں دوستوں سے نہیں ملنا، جو کام وہ کہیں ان کی بات مانو، کیونکہ آپ جو کچھ بھی ہو ان کی وجہ سے ہو، ان کی وجہ سے ہی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگوں نے اس میں اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن مجید میں بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا بھی شکر ادا کرنا ہے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں بس اٹھتے بیٹھتے تھینک یو جزاک اللہ، ان کی بات بھی ماننی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے ماں باپ کا بھی تم میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اگر وہ تیرے در پر ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے ہو میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔ لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا مخفی ہو یا زمین میں، خدا اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین ہے۔ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر چھوٹا سا بھی کوئی عمل ہے نا آپ نے کیا، چھوٹا سا ذرے کے برابر ہے اور پتھر کے اندر بھی چھپا ہوا ہے، جس طرح آپ لوگ کوئی نیکی کا کام کرتے ہو آپ اللہ کی خاطر کرو، ٹھیک ہے؟ یہ مت سوچو کہ کوئی مجھے دیکھے گا، کوئی میری تعریف کرے گا۔ آپ اگر چھپ کے بھی کہیں کر رہے ہو نا، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ، تو پھر بھی وہ آپ کا عمل لکھ لیا جائے گا اور قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا۔ جب عمل تولے جائیں گے نا ترازو میں، ایک طرف کون سے عمل ہوں گے اچھے، ایک طرف برے اعمال ہوں گے، تو ہو سکتا ہے وہ دونوں آپ کے بیلنس ہو جائیں اور کوئی چھوٹی سی آپ کی نیکی ہو جو اس وقت آپ کے عمل کو، اچھے عمل کو زیادہ کر دے، ٹھیک ہے؟ اور چھوٹی سی برائی آپ کے برے عمل کو بھی زیادہ کر سکتی ہے، اس لیے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچو اور چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جیسا مثال کے طور پر ہم ٹیم ورک کرتے ہیں، ہم سارے مل کے کوئی کام کرتے ہیں، میں فاطمہ نور کو کوئی بڑا کام کہہ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ابیحہ کو میں کوئی چھوٹا کام نیکی کا کہہ دیتی ہوں، ابیحہ کہ میں تو فاطمہ سے بڑی ہوں، باجی نے اس کو بڑا بنا دیا اور مجھے چھوٹا بنا دیا۔ آپ یہ سوچو بس جو نیکی ملی ہے الحمدللہ، کیا پتہ یہی نیکی مجھے جنت میں لے جائے، ٹھیک ہے؟ آخرت میں میرے یہ کام آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کرتے ہیں نا، پھر اس میں یہ نہیں سوچتے کہ کون دیکھ رہا ہے، کون میری تعریف کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے فاطمہ جو ہے، شان فاطمہ ہاتھ کھڑا کرو، یہ بہت اچھا کام کرے، کوئی میں کام دوں، اور فاطمہ نور آپ ہاتھ کھڑا کرو، یہ اتنا اچھا کام نہ کرے، ٹھیک ہے؟ مجھے لگے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے اور میں سب میں بیٹھ کے کہوں فاطمہ نور واہ کیا بات ہے، اور شان فاطمہ کہ بس نیکسٹ ٹائم تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے، میری تو تعریف ہوئی نہیں، تو میں تو جان کے تو نہیں کروں گی نا، مجھے وہ لگا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دی ہے نا آپ کی، جو آپ نے محنت کی، جو آپ نے بچوں کو پڑھایا، جو کچھ بھی آپ نے کیا، کیا پتہ کتنی محنت کی ہو، گھر میں بھی جاگے کی، ادھر بھی کی، کئی کام ہوتے ہیں نا اس پہ کتنے کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں، کئی لڑکیاں بہت محنت کرتی ہیں، تو اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ میری تعریف نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ سوچو ہو سکتا ہے باجی کو نہ سمجھ آئی ہو، نہ ذہن میں رہا ہو، انہیں اس کا کام زیادہ اچھا لگا، انہوں نے تعریف کر دی، مجھے اللہ تعالیٰ آپ میں اجر دیں گے نا، اصل اجر کس سے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ نیکی کے کاموں کا اجر تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے، مل کے جب ہم کام کرتے ہیں نا تو اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ہو سکتا ہے میں اس کی زیادہ تعریف کر دوں، اس کی نہ کروں، اس کا دل دکھ جائے، باجی نے مائزہ کی اتنی تعریف کر دی، شان بطول کی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو شان بطول اب رونے بیٹھ جائے، میں نے تو کل پڑھنے ہی نہیں جانا، باجی تو بس مائزہ کے کہتی ہیں مائزہ ایسے مائزہ ایسے، تو اب آپ نہیں آؤ گی تو پھر آپ کو گناہ ملے گا نا، آپ نیکیوں سے پیچھے ہو جاؤ گی، آپ کو کوئی بات نہیں، آج مائزہ کی تعریف ہوگی کہ کل میری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ بھول بھی جاتا ہے نا دوسرا بندہ، آپ لوگ بھی ایسے غلطی کر سکتے ہو، آپ لوگ بھی پڑھاتے ہوئے غلطی کر سکتے ہو، جیسے آپ یہ دونوں ہیں، اب اس کا دل دکھ جاتا ہے کہ وہ میری بہن ہے تو وہ میرے سے اس کی تعریفیں کیوں کر رہی ہے، ہوتا ہے نا ایسے، وہ رو رہی تھی نا کل بیٹھ کے، تو ہاں تو آپ کو تو پتہ ہے نا آپ کیوں کر رہی ہو، آپ تو کسی مقصد کے لیے کر رہی ہو، جب بھی ایسا کوئی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی
مقصد ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹی جو اچھائی ہے نا وہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنی۔ وہ کہہ رہے ہیں رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، خدا اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین اور خبردار ہے۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا، کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز کی پابندی رکھنا۔ اب ان باتوں پہ آپ سب نے بھی عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا اس کے اندر لا کے ذکر کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ بتا رہے ہیں، اس میں اس لیے بتایا تاکہ سب عمل کریں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرنا۔ خالی خود اچھے کام نہ کرنا، ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی کرنا۔ اکیلے جنت میں جانے کی اذلان پلاننگ نہیں کرنی، میں سب سے آگے پہنچ جاؤں، باقیوں کی خیر ہے، سب کو ساتھ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش ضرور کرنی ہے، یہ نہیں کرنا کہ بس میں حافظ قرآن بن جاؤں، میں اور میرا بھائی محب حافظ قرآن بن جائے، باقیوں کی خیر ہے، ٹھیک ہے۔ باقیوں کو بھی کہنا ہے کہ آپ بھی کوشش کرو، آپ بھی حفظ کرو، آپ بھی سیکھو، آگے لوگوں کو لازمی سکھانا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو بھی بتا رہی ہوں۔ حضرت لقمان کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا نماز کی پابندی کرنا، لوگوں کو اچھے کاموں کی ترغیب دینا اور برے کاموں سے روکنا، ٹھیک ہے۔ اذلان، اب کوئی برا کام کرے گا اسے آپ روکو گے اور اچھا کام کرنے کو کہو گے؟ تو انشاءاللہ۔ اچھا اب یہ دیکھو، اور جو مصیبت تجھ پر واقعہ ہو اس پر صبر کرنا، اور اگر کوئی مصیبت واقعہ ہو جائے تو اس پر صبر کرنا۔ آپ لوگوں کو کیا مصیبت واقعہ ہوتی ہے؟ کوئی ٹینشن ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے؟ حفظ کی ٹینشن ہوتی ہے؟ اسٹڈی کی، اور آپ کو ٹیسٹ کی؟ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صبر یہ ہے کہ جب آپ کو کہا جائے زیادہ پڑھو، جب آپ کو کہا جائے 3 دفعہ پڑھو، 4 دفعہ پڑھو، تو اس پہ پھر برا نہیں منانا۔ جب آپ کو زیادہ پڑھنے کو کہا جائے، گھر کے لیے دیا جائے، صبر یہ نہیں ہے کہ بس کونے میں بیٹھ جاؤ، صبر یہ ہے کہ ہمت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو کہتی ہوں 20 ٹائمز پڑھ کے آؤ قاری صاحب کے ساتھ اور آپ کا دل نہیں کر رہا اور آپ پھر پڑھتی ہو، تو یہ بھی آپ کا صبر ہے، ٹھیک ہے۔ مشکل آئی ہے تو اس پہ ایفرٹ کرو گی تو آپ کو وہ ملے گی نا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی مشکل آئے اس پہ شور شرابہ نہیں مچانا۔ فاطمہ نور جا کے کہے، اور تو باجی کسی کو کہتی نہیں، مجھے کہتی ہیں 50 ٹائمز پڑھ کے آؤ، ٹھیک ہے۔ 1 منٹ، تو اب کیا ہو گیا؟ فاطمہ نور کا صبر ہوا؟ فاطمہ نور نے تو شور مچا دیا۔ فاطمہ میں مشکل آئی تو فاطمہ نے کہا میں ہی کیوں، باقی کیوں نہیں۔ اب یہ چیزیں ہیں کہ جو بھی آپ کو اس میں مشکل آئے گی نا مائزہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ اس بچی کو آپ نے زیادہ دیر پڑھانا ہے تو اجر ہی ہے نا آپ کو اس پہ، تو آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے، صبر کر کے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر آپ پڑھاؤ اور گھر جا کے ماما جی باجی مجھے کہتی ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، تو یہ ہاں آپ کہہ رہی ہے کہ اس کو مزہ نہیں آتا تو یہ اس کو زیادہ نیکی ملتی ہے، ہمیں تو کم ملتی۔ مطلب جو بھی آپ کے اوپر مشکل آئے اس پر شور شرابہ نہیں مچانا، صبر اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طریقے سے راضی ہو جانا، یہ نہیں دل میں کوٹتے رہو، شور شرابہ بھی نہ مچاؤ اور اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اس کا حل نکل سکتا ہے اس کا حل نکالنے کی بھی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو سارے کام کرو گے نا یہ کیا ہے؟ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یعنی ہر کوئی یہ نہیں کر سکے گا۔
اور عذرائے غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور غرور بھی نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ کبھی کوئی چیز آ گئی ہے آپ کے پاس تو اب اس پہ یہ نہیں کرنا جی کہ اب غرور میں، تکبر میں تم سے بہتر ہوں، میں تم سے بہتر ہوں۔ قرآن کے معاملے میں بھی نہیں کہنا، کسی چیز میں بھی ایک دوسرے سے غرور اور تکبر نہیں کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ خدا کسی ترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا، جو اکڑ کر چلے گا، غرور کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز اونچی رکھنا، کیونکہ مطلب نہ رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ جب آپ لوگ اونچی آواز میں بولتے ہو نا، بہت زیادہ شاؤٹ کرتے ہو، تو وہ کس کی اللہ تعالیٰ نے آواز کہی ہے؟ گدھوں کی آواز، قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کتنا اونچا اونچا بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اونچی آواز کس کی ہے مراش؟ گدھوں کی ہے۔ تو کوئی بھی مشکل آ جائے آرام سے بات کرو، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں چیخنے شروع ہو جاؤ اونچی اونچی آوازوں میں، ایسے نہیں ایسے نہیں، کون چیختا ہے گھر میں؟ اگریسو نہیں ہونا، کون گھر میں اونچا بولتا ہے؟ ابھی ہاں، اور مراش؟ اچھا اپنا اپنا بتاؤ سارے۔ جب بھی قرآن سنو نا تو قرآن سن کے نا دوسرے پہ نہیں سوچنا، ہم کیا کرتے ہیں دوسرے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، وہ تکبر کرتا ہے، وہ ماما بابا کا کہنا نہیں مانتا، اپنا سوچنا ہے۔ آپ ابیحہ بھی اور شان فاطمہ بھی اور محب، مراش، اور کون اونچا بولتا ہے؟ اذلان آپ بولتے ہو؟ آپ اونچا بولتے ہو؟ ماما کے ساتھ اونچا اونچا بولتے ہو غصے میں؟ آئندہ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھو اس میں کہہ رہی ہیں جو اونچا بولتا ہے وہ کس کی طرح ہے؟ گدھوں کی طرح۔ گدھا جیسے ہم کہتی ہیں اونچا بولا کرو، آواز نہیں آتی ہے تو میں اونچا ہی بولتی ہوں، ایسے اسے اونچا بولنا نہیں کہہ رہے، مثال کے طور پہ آپ ماما نے آپ کو آواز دی، آپ کو کیا مسئلہ ہے، میں نہیں آپ کی بات سنتی، ٹھیک ہے؟ ایسے آرام سے کہہ دو نا، ٹھیک ہے؟ چلو جی، اب کیا کیا سمجھ آئیے کس کو، کس کو؟ اچھا ایک منٹ، اور جو بولے گا اونچا بولے گا، اب یہ ادھر اونچا بولنا ہے۔ تکبر نہیں کرنا ہے، صبر کرنا چاہیے، ماما پاپا کی بات ماننی چاہیے کیونکہ انہوں نے بہت محنت سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی بات ماننی چاہیے اور ماما پاپا کی بھی ماننی چاہیے۔ تکبیر۔ اور کون بتائے گا؟ آپ مراش بتا رہے تھے، نہیں پھر آپ لوگ بھی ریپیٹ کر دو جو اونچا۔ آپ بتا، ایک منٹ، شاباش، نماز کی پابندی، اونچا، شاباش، زبردست، شاباش۔ اور فاطمہ، بطول آپ بتاؤ، آج آپ لوگ باتیں کر رہی ہو، پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے۔ مائزہ آپ بتاؤ، تنگ نہیں کرنا، شاباش۔ آپ بتاؤ کیا باتیں سیکھی ہیں؟ آج اذان سن ہی نہیں رہا تھا، آج اذان قاعدے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ابھی ہم دوبارہ ہی میں پوچھتی ہوں، اونچی آواز میں نہیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔